ہم اکثر و بیشتر ایک لفظ سنتے ہیں نظر بد. اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ اس کا کیا علاج ہے؟ کیا انسانوں کے علاوہ بھی کوئی چیز آپ کو نظر لگا سکتی ہے؟ یہ سب جانیں گے آج کی ویڈیو میں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک میں ایک بات بتاتا ہے، میں پناہ مانگتا ہوں حاسدوں کے شر سے. اور پھر خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن عباس سے روایت ہے. آپ نے فرمایا نظر بد حق ہے، اور کوئی چیز اگر تقدیر سے آگے جا سکتی ہے تو نظر بد ہے. نظر بد لازمی نہیں ہے کہ کوئی انسان لگائے، یا یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جاننے والا ہو، حسد کرنے والا ہو، نفرت کرنے والا ہو، آپ کا برا چاہنے والا ہو، اسی کی ہی نظر لگے. آپ کو نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے. کچھ دن پہلے ہی ایک واقعہ پیش آیا میرے ایک دوست کے ساتھ. وہ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے گیا. جب کھانا کھا رہا تھا وہ بتاتا کہ جیسے ہی میں کھانا کھا رہا تھا ایک شخص مجھے گھور رہا تھا، کافی دیر تک میرے کھانے کو دیکھتا رہا، نگاہ رکھی. کہتا نہ میں اس کو جانتا تھا نہ کوئی میں نے اس کو پہلے دیکھا تھا. وہ جب گھر آیا تو آتے ہی اس کو ومٹ شروع ہوئی اور 2 دن تک وہ ہاسپٹلائز رہا. اب یہاں پہ بزرگان دین کیا کہتے ہیں کہ صرف انسان وہ نہیں جو آپ کو جانتا ہو اس کی نظر لگے، بلکہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی نیگیٹیوٹی کوٹ کے بھری ہوتی ہے، جن کی سوچ فکر ہمیشہ رب سے مختلف ہوتی ہے، اللہ کے خلاف ہوتی ہے اور ہر انسان کے خلاف ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، یا پھر وہ چاہتے ہیں ہم سے آگے کوئی نہ جائے، یا وہ کسی کو دیکھتے حسرت کرتے ہیں کہ یار یہ اچھا کیوں کھا رہا ہے، یہ اچھا کیوں پہن رہا ہے، یہ اچھا کیوں رہ رہا ہے، ہم کیوں نہیں ایسا رہ رہے. ان سب لوگوں کی نظر میں بد ہوتا ہے. ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ہماری نگاہ کی وجہ سے سامنے والے کا نقصان ہو رہا ہے. جب بھی آپ کوئی چیز بازار سے خریدیں اسے ایسے کور میں لے کے جائیں کہ جب آپ گھر جائیں تو کسی کی نظر نہ پڑے، کیونکہ نظر بد صرف انسان کی نہیں، کئی ایسی چیزوں کی ہوتی ہے جو انویزیبل ہوتے ہیں، نظر نہیں آتی. دوسری مخلوقات بھی اکثر آپ پہ ایسی نظر کرتے ہیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کے جسم میں نشان پڑ جاتے ہیں، تو وہ انسان کی نہیں کسی اور کی نظر ہوتی ہے. اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ جیسے اچانک سے آپ کو بخار ہو گیا، وومٹ شروع ہو گئی، آپ کا کاروبار بہت اوپر جا رہا تھا، ایک دم سے کیا ہوا کہ آپ کو لاس ہونا شروع ہو گیا. آپ لوگوں کو پیسے دیتے تھے، بانٹتے تھے، قرضہ دیتے تھے، فی سبیل اللہ دیتے تھے. اب کیا ہوا کہ آپ الٹا قرضہ چڑھ گیا. یہ کیا ہوا؟ کسی ایسے شخص کی نظر آپ کو لگ گئی کہ جس کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی یہ ہم سے آگے کیوں جا رہا ہے. ایسے ہی ایک واقعہ فرض کرے 2 بہنیں ہیں، ایک بہن کی شادی ہو رہی ہے، دوسری جو ہے وہ سوچے یا اس کی کیوں ہو رہی ہے، اس کے سامنے وہ اچھا رہے اور بیک اینڈ کے اوپر روئے کہ اس کی پہلے کیوں ہو رہی ہے، میری کیوں نہیں ہو رہی. آپ نوٹ کریں جب اس بہن کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے فوراً بعد اس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. مسائل شروع ہوتے ہیں زندگی کے اندر، اولاد کے اندر، پھر میاں بیوی میں لڑائیاں، ناچاکیاں، اس کے بعد اکثر ڈیورس بھی ہو جاتی ہے. اور نہ ہو تو اپنے کھانے پینے کے حالات ان کے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ مانگنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. یہ سب نظر بد ہے. یہ دوسری نہیں چاہتی تھی نظر لگے اس کو، لیکن اندر نیگیٹیوٹی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس کو نظر لگ گئی. اب ان سب کا حل کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں کنگھا کیا، اس کنگھے میں کچھ بال رہ گئے، ان بالوں کو پکڑ کے ان پہ جادو کیا گیا اور کنویں میں پھینک دیا گیا. اللہ پاک نے خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح آپ کے بالوں کے اوپر، آپ کے کنگھے پہ بال لگے رہ گئے تھے، اس پہ علم ہوا اور اس کو کنویں میں پھینک دیا گیا. خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 2 آیتیں ارشاد فرمائیں، سورۃ فلق اور ناس. آپ سرکار جیسے ہی وہ آیت پڑھتے، پہلی آیت پڑھتے تو ایک گرہ کھلتی. اسی طرح 11 گرہیں تھی، جب آپ نے 11 دفعہ وہ آیات پڑھی تو 11 کی 11 کھل گئیں. اما عائشہ سے روایت ہے کہ خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی ایسا معلوم ہوتا کہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو وہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس 3 دفعہ پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ دم کیا کرتے تھے. ہمارے نبی سب سے افضل ہیں، جب محسن انسانیت ہیں، بلکہ تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے. خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر کیوں ان پہ ایسے ہوا؟ حالانکہ ابراہیم کے لیے تو آگ سلامتی والی ہو گئی، عیسیٰ کو تو اللہ پاک نے اٹھا لیا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر
ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا کہ آج میں آپ اس بات کا ڈینائی کرتے. اگر قرآن میں اس بات کو نہ اتارا جاتا، احادیث میں یہ بات نہ لکھی جاتی، نہ کہا جاتا پھونکے مارنے والی عورتوں سے بچو، تو آج میں آپ اس بات کا ڈینائی کرتے. خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے انتہا پیار کرتے ہیں. وہ سجدوں میں جا کے اس امت کی خیر مانگتے رہے. وہ ہمیں یہ عمل اس لیے بتا گئے کہ ہمیں جب بھی کوئی پریشانی محسوس ہو، کوئی تکلیف محسوس ہو، جسم میں کھچاؤ ہو، سر درد ہو، مطلب آپ کا نماز میں دل نہیں لگ رہا، رب کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہے، آپ کا کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا، تو سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر بد ہے. تو سرکار اپنی امت کو یہ سبق دے گے کہ آپ فوراً سے یہ آیات پڑھیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیلی 11 مرتبہ اگر صورتیں پڑھیں تو انشاءاللہ انسانوں کی نظر سے بھی اور دوسری مخلوقات کی نظر سے بھی بچتے رہیں گے.